بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا شمار اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات کے ظہور سے مکرم کیا۔ کرامات اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی کچھ مشہور کرامات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ جب رائے راجو جوگی کے سر پر پاپوش مبارک برسنے لگے، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ کی آمد سے قبل ایک ہندو شوبدہ باز رائے راجو جوگی کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اسے بہت نظر و نیاز دیتے تھے۔ جب حضرت داتا گنج بخش لاہور پہنچے تو اس کی شہرت اور نظر و نیاز میں کمی واقع ہو گئی، جس پر وہ داتا گنج بخش کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آپ سے مقابلے کی ٹھان لی۔ آپ نے بہت پیار محبت سے سمجھایا کہ میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی کمال دکھاؤں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اگر تم میں کوئی خوبی ہے تو کوئی شعبدہ کر دکھاؤ۔ اس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوشی مبارک ہوا میں پھینک دی، جو جوگی کے سر پر برسنے لگی اور وہ زمین پر آ گرا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا۔ آپ کی نظر عنایت سے اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل گئی اور آپ نے اس رائے راجو جوگی کو اسلامی نام عبداللہ اور لقب شیخ ہندی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ حضرت علی حجویری کو 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی زیارت۔ آپ کو جب پہلی مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ اپنے حواس خمسہ کو قید میں رکھنا ہی مکمل ترین مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ وہ 5 حواس خمسہ ہیں جو علم اور عقل کے قافلے کے سالار ہیں۔ دوبارہ زیارت۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنا دوسرا خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شام میں موذن رسول حضرت بلال کے مزار پر سو رہا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو بچوں کی طرح شفقت سے اپنی بغل میں لیے باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومے۔ اس بات پر حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی کیفیت جان گئے اور فرمایا، یہ تیرا امام ہے اور تیرے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ مجھے اپنے علاقے کے اعزاز پر بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت علی حجویری کے اس خواب سے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ کے بلند مقام اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ مسجد کے محراب سے خانہ کعبہ نظر آنے کا واقعہ۔ اللہ کے ولی جہاں بھی قیام پذیر ہوئے، انہوں نے وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، کیونکہ اسلامی معاشرت میں مسجد کی حیثیت بنیادی ہے۔ اس لیے حضرت علی حجویری جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی، تاکہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں انہیں اسلام کی بنیادی عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور نماز کی تربیت کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں سے مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ چند ساتھیوں کے تعاون سے ایک روز مسجد کی تعمیر کے لیے تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں کے بعد مسجد مکمل ہو گئی۔
ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اس کے محراب کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ کچھ جنوب کی طرف جھکاؤ ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی حجویری کے سامنے یہ اعتراض رکھا کہ آپ کی مسجد کا محراب قبلہ رخ نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ اس زمانے میں قطب نما تو تھے نہیں جس سے سیدھی اور صحیح سمت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ آپ نے لوگوں کا یہ اعتراض سن لیا، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ آج سب مل کر اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قبلہ رخ نہیں، آؤ دیکھیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات اٹھا لیے تھے۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور باکمال ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے اعتراض کو کس طرح دور کر دیا۔ معترض شرمندہ ہوئے اور آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بدھ کا چوری کھانا۔ کشف المحجوب میں درج ہے کہ ایک مرتبہ سید علی حجویری شہر کے اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کے مندر تھے۔ یہ علاقہ آج کل رنگ محل کے قریب پانی والا تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں یہاں راوی مندر تھا جہاں ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں گندم کی روٹی سے بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور بت کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو وہ بت چوری کھانے لگا۔ کچھ ہندو اور پجاری وہاں موجود تھے۔ انہیں دل میں افسوس ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اپنی توہین محسوس ہوئی اور چوری والے ہندو سے کہا کہ تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے ہمارا تمہارا ناطہ ختم ہو گیا۔ کچھ روز کے بعد وہ چوری والا ہندو حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں، کوئی میری بات کو سچ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو جمع کرو اور اللہ کی طاقت دیکھو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر بت کو حکم دیا کہ چوری کھاؤ، تو وہ چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم ان بے جان بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، توبہ کرو اور اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ آپ کی اس کرامت سے بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے۔ دودھ میں برکت کا ایمان افروز واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت داتا گنج بخش اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے سر پر دودھ سے بھرا ہوا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے کر دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ میں رائے راجو کو دیتی ہوں، اگر نہ دوں تو اس کے اثر سے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی بات سن کر کہا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو تو اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہاری بھینس پہلے سے زیادہ دودھ دے گی اور تم ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہو گی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رضامند ہو گئی، چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنی بھینسوں کا دودھ دوہا تو انہوں نے روز کی نسبت زیادہ دودھ دیا۔
یہاں تک کہ اس کے گھر کے سب برتن بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں برکت ڈال دی۔ یہ خبر لاہور کے قرب و جوار میں پھیل گئی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک ولی ہے، اس کو دودھ دیں تو دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ دودھ میں برکت کی خاطر لوگ آپ کے پاس دودھ لانے لگے۔ آپ اپنی ضرورت کا دودھ لے کر باقی دودھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھروں میں اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو وہ دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا اور اس کے خلاف ہو گئے۔ رائے راجو کو جب اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اب اس ولی کی دعا سے اس کا جادو بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس جادو کو تیز کر کے ولی کو یہاں سے بھگا دیا جائے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ انتقامی جذبے کے تحت وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور پھر وہی واقعہ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ رائے راجو نے کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور اللہ کے فضل سے داتا گنج بخش کی جوتیاں ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگی تو وہ زمین پر اتر آیا۔ آخر وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا اور شیخ ہندی کہلایا۔ آگ خود بخود بجھ گئی۔ حضرت داتا گنج بخش نے جب لاہور میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو اس وقت ہندو مذہب عروج پر تھا۔ بت پرست کلمہ حق سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ انہیں توحید و رسالت کا درس دیتے اور ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ آہستہ آہستہ لوگ دعوت حق کی طرف مائل ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور قرب و جوار میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ لاہور میں اللہ کا ایک ولی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ جب اس کا علم حاکم وقت کو ہوا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ سب طیش میں آ گیا۔ سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً اس ولی کے تبلیغی سلسلے کو ختم کرو اور اسے شہر سے باہر نکال دو۔ رات ہوئی تو سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت علی حجویری کی قیام گاہ پر آ گیا۔ دیکھا کہ ایک درویش اپنی جھوپڑی میں یاد الہی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو مذہب کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو اللہ میرا مددگار رہے گا۔ یہ سن کر سپاہیوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی مگر آگ نہ لگی۔ یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ اللہ کا کوئی ولی ہے اور ہم اس سے زیادتی کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، واپس لوٹ گئے اور حاکم کو تمام رودات سے آگاہ کیا۔ حاکم نے تمام بات سن کر سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں ولی کو ہر صورت شہر سے نکالنا چاہیے تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز حاکم کے محل میں آگ لگ گئی اور بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ میں نے ولی کی جھونپڑی کو آگ لگوانا چاہی تھی، اسی کی سزا کے طور پر شاید میرا محل جلا ہے۔ وہ خود آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اس کی معافی قبول فرمائی۔ جو ہی آپ نے اسے معاف کیا محل میں لگی آگ بجھ گئی۔ حاکم نے آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ طاعون کی بیماری سے شفا یابی۔
روایت ہے کہ سن 1918 میں جب لاہور میں طاعون کی وبا پھیلی تو ہزاروں انسان اس بیماری سے لقمہ اجل بن گئے۔ لاہور کے ایک امیر آدمی رائے بہادر رام سر انداز کے تینوں بیٹے بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ رائے بہادر کو سخت پریشانی ہوئی۔ اس نے کرنل بھولا ناتھ، کرنل امیر چند اور کرنل سدرلینڈ، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی مجیا سنگھ کے شوہر اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، مشہور اور قابل ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ رائے بہادر خود اس واقعے کو اس طرح سناتے ہیں کہ ایک شب میں اور تمام اہل خانہ سوئے ہوئے تھے کہ کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید ریش بزرگ براق لباس پہنے ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں تسبیح لیے میرے فرزند گوپال داس کی چارپائی کے پاس کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس اجنبی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، مگر انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور مسلسل پڑھتے رہے۔ پھر وہ بزرگ میرے دوسرے فرزند روپ رام کی چارپائی کے پاس گئے اور وہاں بھی دعا مانگی، اور پھر تیسرے بیٹے کی چارپائی کے قریب جا کر بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تمہارا ہمسایہ گنج بخش ہوں، مجھ سے تمہاری پریشانی اور بے کلی دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں دعا کے لیے فوراً آ گیا ہوں۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اس واقعے کے بعد جب بیماروں کو مکمل صحتیابی اور شفا ہو گئی تو رائے بہادر نے حضرت داتا صاحب کے سجادہ نشین غلام حیدر، میاں علم دین اور میاں غلام محمد کے پاس حاضر ہو کر تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر سال آپ کے اس پر تو انتظام ہوتا ہی ہے، اس لیے ایسا کام کیجیے جو مستقل فیض کی صورت ہو۔ اس پر رائے بہادر نے اپنے خرچ پر دربار میں بجلی کا مکمل انتظام کروایا۔ کبوتر کا واقعہ۔ ولیوں کی کرامتوں کے متعلق آپ نے اپنے چشمدید واقعات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سفید کبوتر آیا اور غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا تھا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید کسی نے اڑایا ہے، جب غلاف الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ رات کو شیخ خواب میں ملے تو میں نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کبوتر میرے معاملے کی مثل ہے اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے آتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔